أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. محترم حاضرین، ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے میں جمعہ کے اس مختصر سے وقت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحیثیت امتی ہمارا کیا تعلق ہونا چاہیے، ہمارا ایمان، ہماری محبت، ہمارا رشتہ کس طریقے سے ہم نبھا سکتے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بحیثیت امتی کیا حقوق ہے، اس کا تھوڑا سا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. خاص طور سے اس سبق کو بار بار دہرانا اس وجہ سے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بغیر نہ ہم مسلمان رہ سکتے ہیں، نہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اور یہیں دوسرے پہلو یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے آج ہمارے سماج اور معاشرے میں ارد گرد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ سے تعلق کا مظاہرہ تو کیا جاتا ہے. ہر کلمہ گو کسی بھی مسلک اور گروہ سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ اپنے آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع، وفادار، آپ کے لیے بھرپور عقیدت کا مظاہرہ کرنے والا واضح تو کرتا ہے، لیکن کیا وہ اپنی اس سمجھ میں، دعوے میں ٹھیک ٹھاک ہے؟ اس بات کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اس کی اہمیت و افادیت کے طور پر اپنی بات کم کہہ کر میں چاہوں گا کہ اللہ رب العالمین کے ارشادات کو کچھ ارشادات کو آپ ترتیب سے دیکھیے اور پھر اس موضوع سے جوڑیے. مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ کہا، سورہ زمر میں اللہ نے فرمایا قیامت کا نقشہ کھینچتے ہوئے. ہم قرآن میں پڑھتے ہیں ہر روز سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین، یعنی ہر رکعت میں اس سبق کو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین میں توحید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات اور بندے کے تعلق کا ذکر آ گیا. الرحمن الرحیم میں بھی اس کی ربوبیت کے ساتھ اس کی رحمت کا ذکر آ گیا، اور پھر یہ بھی یاد دلایا اللہ نے کہ دنیا میں اللہ نے ربوبیت کی حیثیت سے آپ کو ہم کو جو کچھ عنایت کیا ہے یہ ایسے ہی مذاق کے طور پر نہیں ہے، اپنی رحمت کے تحت بہت سی نعمتیں دی ہیں، یہ یوں ہی نہیں دے دی، بلکہ مالک یوم الدین ان کا حساب و کتاب ہونا ہے. وہ جزا کے دن کا مالک ہے. اس کے مالک ہونے کی حیثیت کا اندازہ آپ سورہ زمر کی اس آیت سے لگائیے. اللہ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ لوگوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی اس کی قدروں کا حق تھا. دوسری ترجمہ تفسیر جو اہل علم نے کیا کہ اللہ کی ویسی تعظیم نہیں کی، اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کا جلال جس طرح سے ماننا تھا لوگوں نے نہیں مانا، شرک کیا، کفر کیا، اللہ کی باتوں کو رد کیا. وما قدر اللہ حق قدرہ، جبکہ اللہ کی ذات و صفات کا عالم یہ ہے، اس کی عظمت و کبریائی کا ایک ہلکا سا ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ نے آگے کہا والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، کہ تمام زمین، پوری دنیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگی. والسماوات مطویات بیمینہ، اور سارے آسمان اللہ کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے. میں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے کہوں گا کہ غور کیجیے آپ، دنیا کتنی بڑی ہے، اس دنیا سے سورج کتنا بڑا ہے. سورج سے بڑے ستارے ایسے ایسے ہیں کہ 6 کروڑ ستاروں میں 6 کروڑ سورج اس میں آ جائے، اتنا بڑا، 6 کروڑ بڑا. اور ایک گیلیکسی میں کہکشاں میں کتنے سورج اور کتنے انٹارس بیٹل گیز ہیں جس کو سورج سے 6 کروڑ گنا بڑے ہیں نہیں معلوم.
کتنی کہکشائیں نہیں معلوم، یہ ساری کہکشائیں، سارے ستارے آسمان کے نیچے ہیں. آسمان کتنا بڑا ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے داہنے ہاتھ میں سارے آسمان لپٹے ہوں گے. بخاری مسلم کی حدیث میں الگ الگ الفاظ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں اور زمین کو اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹ کر کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ. اینا ملوک الارض، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ زمین کے ظالم و جابر لوگ کہاں ہیں؟ آج صرف اللہ کی حکومت اور اختیار اور فیصلہ چلے گا. سارے فیصلے رد ہو جائیں گے. دنیا میں چھوٹ دے رکھی ہے تو لوگ اتراتے ہیں. یہ ہے مالک یوم الدین. اب مالک یوم الدین جو ہے اس کی جب سامنے لوگوں کی پیشی ہوگی، اس کا نقشہ سورہ فرقان میں اللہ نے کہا الملک یومئذ الحق للرحمن. اس دن فیصلہ، سلطنت، اختیار حقیقت میں سچے طور پر صرف رحمان کے لیے ہوگا. کسی کو کوئی اختیار نہیں ہوگا. انبیاء کرام بھی اللہ کے سامنے، فرشتے انبیاء بولنے کے لیے زبان نہیں کھولیں گے جب تک اجازت نہ ملے، اور اجازت جس کو ملے گی بھی تو اتنا ہی کہے گا جتنا حق ہے. وقال ثوابا، ہاں حدیث میں قرآن میں ہے. اللہ نے کہا کہ اس دن حقیقت میں سچی سلطنت اللہ کے اختیار میں ہوگی. وکانا یومن علی الکافرین عسیرا، یہ وہ دن ہوگا کہ کافروں پر بہت بھاری ہوگا، بہت مشکل ہوگا، بھاری ہوگا. آگے والا جملہ میں کہنا چاہ رہا ہوں خاص طور سے، اب اس کو جوڑیے. جب یہ فیصلے کا دن ہوگا تو اب اس فیصلے میں رب العالمین کی عدالت میں جب ہم سب کھڑے ہوں گے، کافر پر بھاری ہوگا، مسلمانوں کے لیے بھی کوئی ہلکا نہیں ہوگا. سب پریشان ہوں گے الا یہ کہ جس کو اللہ رحم فرمائے. اللہ نے آگے کہا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، اسی میں آگے کہ اس دن ظالم آدمی، گنہگار، کافر، مشرک، سرکش، اللہ اور رسول کی بات نہ ماننے والا، ہاں اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو، ہاں یعض الظالم علی یدیہ، اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، چبا چبا کر دانت سے کہے گا، ہاں یقولو یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ اپنا راستہ اختیار کیا ہوتا، رسول کے راستے پہ چلا ہوتا، آپ سے محبت کیا ہوتا، آپ کی اتباع کیا ہوتا. اتباع رسول کی اہمیت، اس دن کا فیصلہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے سن کے ایک کان سے اڑا دیں. ایسا کوئی مومن بندہ نہیں کرے گا جیسا آج ہم لوگ کرتے ہیں. سنا بھول گئے، نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ہو کر رہے گا، یہ حقیقت ہے. ہم اس کو کتنا بھی نظر انداز کرے، بھلائیں، اس دن ظالم آدمی اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے چبائے گا. یقولو یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں نے اپنے رسول کے ساتھ اپنا ساتھ پکڑا ہوتا، راستہ پکڑا ہوتا، قرآن حدیث کو چلنے والا بنا ہوتا. اب وہ سلفی کہو، اہل حدیث کہو، جو بھی کہو، ہاں اس کو نام دے کے آپ اپنے آپ کو کہ یہ مسلک کا ہے. یہ کوئی مسلک مانے نہ مانے، قرآن کہہ رہا ہے کہ بندہ قیامت کے دن ہر ایک کہے گا، کسی بھی مسلک اور کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کہ کاش میں نے رسول کا ساتھ پکڑا ہوتا، آپ کی راہ اختیار جو دی. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کا افسوس، کاش، ہائے افسوس کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں کے پیچھے نہ چلا ہوتا، اس کو لیڈر بنا کے اس کے پیچھے پیچھے چلنا. لقد اضلنی، اسی آیت میں آگے ہے لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کہ اس نے جس کے پیچھے میں چلا وہ شیاطین الانس میں سے ہو، شیاطین الجن میں سے ہو، یا کوئی بہت بزرگ نظر آنے والا ہو، آپ کو لگتا ہو ہوا میں اڑتا ہے، پانی پہ چلتا ہے، رسول کو چھوڑ کے اس کے پیچھے چلے، تو اللہ نے کہا کہ وہ کہے گا کہ کاش اس کا ساتھ نہ پکڑا ہوتا. اس نے مجھے ذکر سے، یعنی شریعت سے، یعنی قرآن و حدیث سے بہکا دیا، ہٹا دیا، جبکہ وہ میرے پاس آیا تھا. قرآن حدیث آیا، نہیں پڑھا، نہیں سنا، نہیں مانا، ان کے پیچھے چلا. انہوں نے کہا نعرے لگاؤ، نعرے لگایا، محفل بناؤ، محفل میلاد بسا لی، یہ کر لو، وہ کر لیا. اللہ اور رسول نے کیا کہا نہیں دیکھا، مجھے اس سے بہکا دیا. یہ دوسری آیت ہے. اب اس سے جوڑ کے تیسری آیت پہ آئیے، تیسری آیت پہ آئیے. اللہ نے فرمایا اب اس دن کیا ہوگا فیصلے کی اس گھڑی میں. اب اللہ کے رسول کا جس نے ساتھ نہیں پکڑا، حق نہیں ادا کیا، وہ مجرم ہے. سورہ زخرف میں اللہ نے فرمایا ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، یقیناً مجرمین، گنہگار، مجرمین جو اللہ کے شریعت کے مجرم ہیں، یقیناً مجرمین اللہ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، مجرمین جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے. ٹائم نہیں ہے، ورنہ یہ جہنم بھی کوئی مذاق نہیں ہے. اس کا اگر ہمیں دل سے یقین ہو جائے تو صحابہ کرام کو دیکھیے، حضرت عمر فاروق، ابوبکر صدیق، عثمان غنی، بڑے بڑے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تذکرہ کرتے تھے، اس کا بیان کرتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے، داڑیاں بھیگ جاتی تھیں، ہچکیاں بندھ جاتی تھیں. حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہاں بخاری مسلم کی حدیث ہے، قیامت کا ذکر کیا اور فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا، وہ بات جو میں جانتا ہوں اگر تم جان جاؤ تو بہت کم رہو گے، ہنسو گے، بہت زیادہ روتے ہی رہو گے۔ اور پھر جنت جہنم کا ذکر کیا۔ صحابہ کو میں نے دیکھا کہ اپنے سروں کو اپنے گھٹنوں میں دے کر ہچکیاں بن گئی، پورے کمرے میں، پورے مسجد میں جو ہے ہچکیوں کی آواز آ رہی تھی، رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ٹائم نہیں ہے اس سلسلے کی کچھ حدیثیں پیش کرنا چاہتا تھا، صرف اس ایک روایت کے اشارے سے آپ اندازہ لگائیے صحابہ کا اس کے تذکرے سے کیا تصور ہوتا تھا۔ جہنم کی آگ ہوگی، یہ دنیا کی آگ کی طرح بھی نہیں ہے، حالانکہ جلانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ شدید آگ ہے، 79% زیادہ، 69% زیادہ، یعنی برتن نہیں، گنا، ڈبل ٹیبل۔ اور صحابہ نے کہا کہ یہی آگ جلانے کے لیے کافی، کہا لیکن اللہ نے اس کو 69 گنا زیادہ شدید بنایا ہے جہنم کی آگ کو۔ یہ ڈامر یعنی تارکول یا کولتار کہتے ہیں آپ کے یہاں، کولتار سے زیادہ کالی ہے۔ یہاں آدمی، قرآن نے کہا مرے گا نہیں، موت کو پکارے گا، بھی آیت میں آ رہا ہے، مرے گا نہیں، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ اس میں جیے گا نہ مرے گا۔ بڑی بھیانک جگہ ہے میرے بھائیو۔ ایک مسلمان اگر ایمان والا ہونا تو اس کے لیے سب سے پہلی پرائیورٹی، سب سے زیادہ ترجیح کی چیز یہی ہوگی کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے بال بچوں کو جن سے ہم محبت کرتے ہیں، ان کو بس جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ نے کہا بھی ہے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ عمر فاروق جیسا آدمی جنت کی بشارتیں بار بار پانے کے بعد کہتا تھا کاش اللہ تعالیٰ جنت نہ دیتا جہنم سے مجھے نجات دے دیتا، بچ جاتا بس۔ یہ بڑی بات ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ مجرمین جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے، لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، اس سے ان کو کوئی وقفہ نہیں ملے گا، یعنی ہلکا نہیں ہوگا، نہ گیپ ملے گا، اور اس میں وہ مایوس پڑے رہیں گے کہ اب اس عذاب سے ہم کو چھٹکارا ملنا ہی نہیں ہے۔ وہم فیہ مبلسون وما ظلمناہم، اللہ آگے کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ یہ جو آگ کے بھیانک عذاب میں گرفتار ہوں گے جو لوگ، اللہ ہمیں بچائے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِن كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ، اصل میں وہ خود ظلم کرنے والے تھے، خود ظالم تھے۔ اس انجام کو یہاں اسی لیے پہنچے ہیں۔ اللہ نے کہا اس میں ان کا منظر کشی کرتے ہوئے کہا وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، وہ پکاریں گے، چیخ کر کہیں گے یا اے مالک داروغ جہنم، تم اپنے رب سے کہو لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، تمہارا رب ہمارا کام تمام کر دے، موت دے دے، چھٹکارا مل جائے۔ چیخیں گے، چلائیں گے۔ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، تو وہ جواب دے گا تم کو یہیں ٹھہرنا ہے، یہیں رہنا ہے۔ آگے اللہ نے یا فرشتوں نے اللہ کی طرف سے کہا، آگے جملہ نقل کیا اللہ نے، لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، ہم تو تمہارے پاس حق لائے تھے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، جہنمیوں سے کہے گا، ہاں ہم اپنے آپ کو، ٹائم ہے، موقع ہے، اس میں جانے سے بچائیں کہ ہم تو حق لائے تھے۔ اب حق کیا ہے؟ قرآن ہے، حدیث ہے، شریعت ہے۔ اللہ نے مذاق نہیں کیا جو اتارا، اہتمام سے اس کو محفوظ کیا، نبی کو بھیجا، ان کے نبی اور قرآن کو محفوظ کیا، یہ مذاق ہے؟ ہاں لوگوں نے کتنی محنتیں کی، اللہ نے توفیق دی، قرآن اور حدیث کو محفوظ کیا۔ ہم کو ٹائم ہی نہیں ہے سننے کا، سمجھنے کا، سیکھنے کا، علماء حق سے ربط رکھ کر صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کا۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ جو آگے کہہ رہا ہے، لیکن تمہارے اکثر لوگ جو ہے نا وہ حق کو پسند ہی نہیں کرتے، کارہون، برا سمجھتے ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں۔ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں بھیڑ بھاڑ میں، یہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے، عید میلاد النبی منا رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ نہ اللہ نے بتایا، نہ رسول نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ کسی اور نے بتایا، یہ شیعوں کی اور عبیدیوں کی ایجاد کی بھی بدعت ہے، اس کو اختیار کیا۔ حق نہیں مان رہے ہیں، حق بتا رہے ہیں تو ناپسند کر رہے ہیں، ہم بیان کر رہے ہیں تو اس کو برا بھلا بولتے ہیں، یہ گستاخ رسول ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ آپ کے بولنے سے ہو گئے؟ معلوم تو کیجئے دلیل کی بنیاد پر۔ یہ ایک آیت۔ اب آگے نمبر 4 پر، کافی وقت کم ہے، ہاں نمبر 4 پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سورہ احزاب کی آیت، ان اللہ لعن الکافرین واعد لہم سعیرا، اللہ نے کافروں پر لعنت فرمائی۔ لعنت رحمت سے دور کر دینا، اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا وہ آخرت کی جنت میں بھی نہیں جائے گا، دنیا کی جنت سے بھی محروم رہے گا۔ یہاں بھی مصیبت، پریشانی، سیلاب، طوفان، قرآن حدیث کی مخالفت، شرک اور کفر سے دنیا کی ہر مصیبت آتی ہے۔ ابھی نیپال کا تذکرہ ہو رہا تھا، سیلاب کتنا بھیانک آیا ہے۔ یہ اللہ کا ہلکا پھلکا، ہاں اللہ کے لشکروں میں سے ایک چیز ہے۔ ہاں اللہ کن کہے گا ہم تباہ ہو جائیں گے، اللہ کن کہے گا ہم آباد ہو جائیں گے، جو اللہ کا فیصلہ اور حکم ہوگا۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت کر کے کبھی امن چین سکون نہیں مل سکتا۔ دنیا میں جتنے بھی فساد ہیں
سیلاب ہے، طوفان ہے، سونامی ہے، زلزلہ ہے، ہاں یہ بے روزگاری ہے، پریشانی ہے، ظالم حکومت ہے، حکومتوں کا ظلم ہے، سب اللہ کی مشیت اور اس کی تقدیر سے ہو رہا ہے، اور یہ لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہے، شریعت کی مخالفت ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کا قول میں بار بار نقل کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں آخرت میں جتنی بھی بلا، جتنی بھی مصیبت، جتنی بھی پریشانی ہے، دشمن کا غلبہ ہے، اس کی وجہ مخالفت رسول ہے، رسول کی مخالفت۔ آپ رسول کی بات نہیں مانیں گے، اللہ کا عذاب آئے گا، پکا ہے، قرآن میں بار بار کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، جو لوگ رسول کے حکم کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ انہیں کوئی فتنہ، دنیا کا عذاب، اور يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یا دردناک عذاب پکڑ لے ہوئے۔ اسباب جو بھی ہوں بھائی، اس کی وجہ سے گرمی، مہنگائی بڑھ رہی ہے، فلاں چیز کی وجہ سے طوفان آ رہا ہے، پہاڑوں کی کٹائی ہو رہی ہے اس لیے لینڈ سلائیڈنگ ہو رہی ہے، فلاں، یہ اسباب ہیں۔ ایک مومن بندہ اسباب پہ نہیں دیکھتا، اسباب کو پیدا کرنے والا، اسباب کا پر اختیار رکھنے والا اللہ ہے، اس لیے اللہ پر نظر رکھیے۔ یہ بول کے کہ اس وجہ سے زلزلہ آ گیا، اس وجہ سے طوفان آ گیا، کافی نہیں ہے، اللہ نے لایا، یہ مانیے، اور یہ حقیقت ہے، یہ ایمان ہے، نہیں مانا تو آپ کا ایمان نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ہاں کہ اللہ نے کافروں پر لعنت فرمائی، ہاں وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی بھیانک آگ تیار کر رکھی ہے، خالدین فیہا ابدا، اس میں ڈبل ورڈ ہے، خلود کے معنی بھی ہمیشہ ہوتا ہے، ابدا کا معنی بھی ہمیشہ، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ہاں یہ خود ایک بہت بڑی بھیانک بات، موت نہیں آئے گی۔ ہاں لا یجدون ولیا ولا نصیرا، وہ اپنا کوئی حامی مددگار پائے گا نہیں کہ فلاں بادشاہ ہے، فلاں میرا گروپ ہے، میرا اتنا بڑا خاندان ہے، میرے پاس بڑی دولت تھی، کوئی کچھ کام نہیں آئے گا۔ قرآن میں بار بار کہا، ہاں نبی کا بیٹا اور نبی کا باپ بھی اگر مشرک ہے نہیں بچے گا۔ حضرت ابراہیم کے والد جہنم میں ہوں گے، حضرت نوح کا بیٹا جہنم میں ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، والدین، خود آپ نے کہا جہنم میں، ہاں کہا یوم تقلب وجوہہم فی النار، ہاں اس دن آگ میں ان کے چہروں کو الٹا پلٹا جائے گا، یقولون، کہیں گے، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کہیں گے کاش، دھیان دیجئے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، یا لیتنا، یہ جہنم میں کیا کہیں، کاش، ہائے افسوس، اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ وقالو، اور کہیں گے آگے، ہاں ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، پروردگار ہم نے اپنے سرداروں کی، سعادتنا سید کی جمع سادات، ہاں سعادتنا اپنے سرداروں کی، وکبراءنا اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی، پرکھوں کا اثر بولتے ہیں نا ہمارے ہم مائیں بہنیں اور بہت سارے باپ دادا سے چلا رہے تو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، ہم نے ان کی مانی، رسول کی بات نہیں مانی، بڑوں کی مانی، بزرگوں کی مانی، انہوں نے بدعت کو ملوث کیا، بدعت کیا، شرک بتایا، شرک کیا، رسم و رواج کے نام پہ قرآن حدیث کی مخالفت بتائی، ہم نے کر لیا، ہم نے ان کی بات مانی، ہاں فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، تو انہوں نے ہم کو اصلی راستے سے، صراط مستقیم سے، قرآن حدیث سے، اللہ اور رسول کے طریقے سے گمراہ کر دیا، بھٹکا دیا۔ تو کیا کہیں گے جن کو دنیا میں مانتے ہیں، جن کے لیے مرنے کے کاٹنے کے لیے تیار رہتے ہیں، ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، اے اللہ ان کو ہم سے ڈبل عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت فرما۔ جن کے لیے دنیا میں مرے جا رہے ہیں ان کے نام پہ ایسا کروں گا، ان کے خلاف سن نہیں پاؤں گا، جہنم میں کہیں گے ہم کو جتنا عذاب دے رہا ہے پروردگار ان کو ڈبل دے۔ قرآن میں کئی جگہ نقل کیا ان کے جہنم میں جھگڑا ہوگا میدان محشر میں، دونوں کہیں گے ایک دوسرے کو ڈبل، اللہ کہے گا دونوں کو ڈبل۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، یہ کیوں نقل کیا اللہ نے؟ یہ بتانے کے لیے کہ اس کو سردار، اپنا قائد، اپنا مت بنا لو کہ فلاں کے پیچھے کیوں چل رہے ہو آپ، کسی کے پیچھے کیوں کسی کو سردار مان رہے ہو، کیوں کسی پر بھروسہ کر رہے ہو، اس کا بیسک لاجک اور دلیل ہونی چاہیے۔ اس لیے جس کے پیچھے چل رہے ہو، جس کی بات مان رہے ہو، اس کے لیے دلیل اور پہلے تحقیق ہونی چاہیے کہ وہ صحیح ہے یا غلط۔ ہاں اب یہاں اتنی باتوں کے بعد بہت کم وقت بچا ہے، 5 منٹ، جبکہ لمبی بات مجھے پیش کرنی ہے۔ یہاں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جہنم سے بچنا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ محمد رسول اللہ کہا تو ہم کو رسول کی بات ماننی ہے۔ اب رسول کی بات ماننی ہے تو یہ دھیان دیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت جو اللہ نے نازل کی ہے نا، خود آپ کو بھی بہت بڑی بات ہے یہ، آپ کو بھی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا اختیار نہیں تھا کہ جو اللہ نے حکم دیا اس میں کچھ چینج کر دیں، اس میں کچھ بدل دیں۔ جو آپ نے بتایا اللہ نے بائنڈنگ کی ہے، پابندی کی ہے کہ آپ کو یہی ماننا ہے بس۔ قرآن نے کہا، 2 جگہ کی آیت پیش کر رہا ہوں، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر ہم نے آپ کو
امر کی ایک شریعت پر فائز کر دیا، مقرر کر دیا، یعنی دین ایک دے دیا، شریعت دے دی، احکامات دے دیے. اللہ نے آگے کہا جملہ فاتبعھا، اسی کی اتباع کیجئے. اللہ نے جو حلال کیا آپ بھی حرام نہیں کر سکتے، اللہ نے جو حرام کیا آپ بھی حلال نہیں کر سکتے. اللہ کہہ رہا ہے فاتبعھا ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، اور ان کی اتباع مت کرو، ان کی خواہشات کی اتباع مت کرو جو جانتے نہیں ہیں. قرآن حدیث جو نہیں جانتے، اب قرآن حدیث سے ہٹ کے وہ اپنی عقل سے کہہ رہے ہیں، کسی مذہب سے کہہ رہے ہیں، باپ دادا کس کہہ رہے ہیں، سب اہوا ہے، سب خواہشات ہے، قرآن حدیث کی ضد ہے، ان کی نہیں ماننا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کلیئرلی، کس سے کہہ رہا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے اور آپ کے لیے اسوہ ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے عقیدے میں، عبادت میں، اعمال میں، اخلاق میں، حلال حرام میں، دوست تعلق میں، حقوق کی ادائیگی میں، سب میں اللہ کے رسول کو ہی دیکھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی تعلیمات ہمارے لیے میزان ہے، پیمانہ ہے، کسوٹی ہے. ہمارے عقائد، ہمارے اعمال، ہماری ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ رسول کی بنیاد پر قبول کرے گا. رسول کی تعلیم کے موافق ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو رد ہے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، حدیث ہے جو میں نے بات کہی. تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پابند کیا گیا. ایک آیت پڑھی ہے جس کو پڑھ کر جو ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ. سورہ بنی اسرائیل کی ٹائم نہیں ہے اس لیے میں تیزی سے چل رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جو کفار اور مشرکین ہیں جن کے اندر آپ دعوت دے رہے ہیں، ان لوگوں نے ہیلے بہانے کیے، چالیں چلی، کیا؟ تاکہ آپ لتفتر کے تاکہ آپ کو بہکا دیں، بھٹکا دیں، فتنے میں ڈال دیں. لیفتنونک، تاکہ آپ کو فتنے میں ڈال دیں، بہکا دیں. عن الذی اوحینا الیک، اس چیز سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی، یعنی قرآن حدیث کی جو تعلیم ہم نے دی ہے، یہ کوشش کر رہے ہیں، ہیلے بہانے کر رہے ہیں کہ آپ اس کو چھوڑ کے کچھ دوسری چیز اختیار کر لیں. لتفتری علینا غیرہ، تاکہ ہم پر آپ اس کے علاوہ کچھ گڑھ لیں، یعنی قرآن سے ہٹ کے کچھ اور بنا لیں جو ان کی خواہشات کے موافق ہو، جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا ہو جائے. اذا لاتخذوک خلیلا، ٹائم نہیں ہے. اگر ایسا آپ کر لیتے تو یہ آپ کو دوست بنا لیتے، آپ کو خلیل بنا لیتے، گہرا دوست بنا لیتے. آپ یوں بھی سب سے اچھے تھے، بلکہ سب سے عزت ہوا کہ صادق و امین تو کہتے ہی تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سے جھگڑا ان کو کس بات سے ہے؟ آپ کی شخصیت سے نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے کفار مکہ کو اختلاف نہیں تھا، جھگڑا نہیں تھا، ٹینشن نہیں تھا. آپ کی تعلیم سے تھا، آپ کے لائے ہوئے دین سے تھا، آپ کی دی ہوئی توحید سے تھا. ہاں، تو جھگڑا حق سے تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نہیں تھا. آپ کو تو اچھا مانتے تھے، تو اگر آپ چینج کر لیں ان کے حساب سے تو آپ کو دوست بنا لیں گے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور اللہ نے آگے فرمایا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، کہ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہیں رکھتے، حق پر جمع نہ دیتے، ہاں، تو قریب تھا کہ آپ کچھ ان کی طرف قدرے مائل ہو جاتے کہ چلو ان کی تھوڑی سی مان لو تاکہ یہ میری مان لیں. آپ کے اندر نرمی تھی، حق ان کی ہدایت کی خواہش تھی. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ناحق باطل شرک اور کفر کی طرف مائل نہیں ہونا ہے. آج کل ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، وہ یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، کسی کے سب اپنی اپنی جگہ صحیح ہے، کسی کے چکر میں مت پڑو. پتہ نہیں کہاں سے لے آئے لوگ اس کو شان سمجھتے ہیں، سمجھتے بہت اچھا موقف ہے. علماء اختلاف پیدا کرتے ہیں، جی نہیں، حق ایک ہے. اور جو علماء اس حق کو پیش کر کے باقی کا رد کرتے ہیں وہ لوگوں کا بھلا چاہ رہا ہے. نبی یہی کرتے تھے، پیغمبر یہی کرتے تھے. آپ نے کہا 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا. اب یہی بات آج کا مولوی کہے تو کہتے دیکھو سب کو جہنمی بنا رہا ہے. یہ حق ہے، آپ کے آنکھ بند کر لینے سے وہ چیز ختم نہیں ہو جائے گی. خیر ٹائم نہیں ہے، آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ کچھ ان کی طرف قدرے مائل ہو جاتے. لیکن آگے رونگٹے کھڑے کر دینے والا فرمان. اللہ کے نبی سید المرسلین خاتم النبیین رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہا ہے اگر آپ ایسا کرتے، ان کی طرف مائل ہو جاتے، یعنی ان کی باطل کے سلسلے میں تھوڑی نرمی اختیار کر لیتے، تو کیا کرتا اللہ تعالیٰ؟ اذا لأذقناک ضعف الحیات وضعف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا. پڑھنے کی بات ہے، دہل جائے آدمی کہ اگر آپ ایسا کرتے تو ہم آپ کو زندگی اور موت کا ڈبل عذاب دیتے، جس کا زیادہ مرتبہ اس کو بڑا عذاب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ان کی طرف کچھ مائل ہو جاتے، اگر ایسا ہو جاتا نا، تو زندگی کا ڈبل عذاب، مرنے کا ڈبل عذاب دیتے، اور آپ کو بچانے والا کوئی مددگار نہیں ہوتا ہم سے. چھوڑیے مطلب شریعت کا جو اللہ نے اتارا پابند ہونا ضروری ہے. ٹائم ختم ہو رہا ہے لیکن میں اس کو نتیجے کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں. 5 منٹ چلے گا نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو حکم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی، اب اس کو ماننے والے کیسے تھے؟ میں لمبی چوڑی بات کروں تو دقت ہوگی. تھوڑا سا شارٹ میں، بہت شارٹ میں
میں نے اس کو لمبا چوڑا بیان کیا اس سے پہلے. ایک مثال دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو لہب, اللہ کے رسول نے پہلی تعلیم دی کہ لا الہ الا اللہ کو فلاح پا جاؤ گے پورے مکہ والوں کو جمع کر کے. تو ابو لہب سگا چچا ہے جو آپ کے پیدائش ہونے پر جس لونڈی نے خبر دی تھی اس کو آزاد کر دیا تھا, اتنا خوش ہوا تھا. لیکن جیسے ہی آپ نے دعوت پیش کی, مطلب آپ کو بھتیجے کے طور پہ پسند کرتا تھا, محبت کرتا تھا کہ رشتہ دار ہیں, بھتیجے ہیں, میرے مرنے والے بھائی کے بیٹے ہیں. لیکن جب آپ نے تعلیم پیش کی تو کہا تباً لکا الہذا جمع تھا نا, کہ آپ تیرے لیے تب ہو وہ ہلاکت ہو, کیا اس کے لیے جمع کیا ہے؟ اور اللہ کے رسول جب دعوت دیتے تھے نا تو پیچھے پیچھے چلتا تھا یہ ابو لہب, ارے اس کی بات ماننا نہیں, سننا نہیں, یہ دھوکہ دیتا ہے, یہ بھڑکا رہا ہے, باپ دادا کے دین سے ہٹا رہا ہے. وہ بھی, اس کی بیوی بھی, اس کے بچے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں لگے رہے. 2 بیٹے جو ہے مسلمان ہو گئے بعد میں. قرآن میں آیت آئی, سورہ آئی, تبت یدا ابی لہب وتب, کہ ہلاک ہوا ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ بھی تباہ ہو گیا. ایک خبر ہے اور ایک جو ہے بددعا کے طور پر. اور پھر آگے ہے کہ اس کی بیوی کا بھی وہی حال ہے. پوری صورت کا ترجمہ اور میں پیش کروں, بہت مفید ہے لیکن ٹائم نہیں ہے. پڑھیے, آپ ضرور پڑھیے. سگا چچا ہے, یہ دیکھیے اسلام کی عدالت کہ اللہ کے رسول کا چچا بھی اگر اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتا تو قرآن میں قیامت تک اس کے بیٹے بھی یہ آیت پڑھتے تھے کہ تب ابو لہب تباہ برباد ہو گیا اور وہ جہنم میں جائے گا, وہ اور اس کی بیوی, کیونکہ اس کی مددگار تھی. تو دنیا میں اگر بیوی ہو, کوئی بھی ہو, اگر غلط کی مدد کرتا ہے وہ بھی جو ہے گنہگار ہے. اور کوئی رشتے کی بنیاد پر, نسب حسب کی بنیاد پر, خاندان کی بنیاد پر کوئی نہیں نجات پائے گا. ایک چچا یہ تھا ابو لہب. ٹائم میں بہت ہلکا سا اشارہ کیا ہوں, تفصیل میں نہیں گیا. ایک چچا ابو طالب ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے انتقال کے بعد انہوں نے کفالت کی, تفصیلات اپنے مقام پر. ہاں, اللہ کے نبی خود بکریاں چرا کر ان کی مدد کرتے تھے. خیر, انہوں نے نگرانی کی. جب آپ نبی بنے, لوگوں نے مخالفت کی تو ابو طالب آپ کا دفاع کرتے تھے, ساتھ دیتے تھے. محبت تھی چچا کے طور پہ. شیب ابی طالب میں 3 سال تک بائیکاٹ کیا گیا, ابو طالب ساتھ میں تھے, آپ کا ساتھ دیتے تھے, آپ کا محبت کرتے تھے, آپ کے دین کو سچا دین مانتے تھے دل میں, لیکن اقرار نہیں کیا. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آخر وقت تھا, ابو جہل اور ابن ابی امیہ موجود تھے. آپ آئے اور آپ نے کہا چچا جان لا الہ الا اللہ کہو, ایک ایسا کلمہ کہ اللہ کے پاس حجت قیامت کے دن پیش کروں گا. ابو جہل اور اس کے ساتھی نے کہا کہ کیا آپ عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ یعنی ابو جہل کو بھی سمجھتا تھا کہ اگر لا الہ الا اللہ کسی نے کہا تو مطلب باپ دادا کے دین کو رد کر کے اللہ کی اور رسول کی مان رہا ہے. ہم لوگ آج مسلمان اتنا مانا نہیں سمجھتے جو ابو جہل سمجھتا تھا. تو کہا کیا دین سے؟ بار بار یہ دونوں باتیں ہوتی رہی, اللہ کے رسول بار بار کہتے رہے لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے, اقرار کر لیجئے, نہیں مانا, مر گئے. آپ نے کہا کہ جب تک منع نہیں کیا جائے گا استغفار کروں گا. قرآن کی آیت آ گئی, ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. نبی کے لیے اور مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے مغفرت طلب کرے. سگے چچا کے لیے کہا, سارے مشرکین کے لیے. ولو کانوا ذا قربی, اگرچہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم, یہ ظاہر ہو جانے کے بعد کہ وہ جہنمی ہے. کتنی خطرناک بات ہے. اللہ کے نبی کو اپنے سگے چچا جو زندگی کے معاملات میں ساتھ دیتے تھے, مغفرت کی دعا کرنے سے منع کر دیا. آپ کے بارے میں کہہ دیا انک لا تہدی من احببت, آپ جس سے محبت کرتے ہیں دنیاوی اعتبار سے, رشتہ داری کے اعتبار سے, آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے. یہ اللہ کے اختیار میں, آپ سمجھا سکتے ہیں, توفیق نہیں دے سکتے. تو مختار کل بھی نہیں ہیں آپ. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, حدیث میں ہے کہ جہنمیوں میں جو کفار مشرکین ہیں ان میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا, کہ 2 جوتیاں پیر میں آگ کی پہنائی جائے گی اور ان کے دماغ کی ہڈیاں کھولے گی, جس طرح پانی ابلتا ہے نا, کھولتا ہے, کھولے گی. اللہ بچائے. سگے چچا, ایک چچا وہ تھے. ابو لہب مخالفت کرتا تھا, ابو طالب تو محبت کرتے تھے لیکن اتباع نہیں کی, شریعت کو ان پر مانا نہیں. اب ہم بھی آپ غور کریں, آج بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں ہم رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے, جلوس نکال رہے ہیں, محفل میلاد بتا رہے ہیں, فلاں اور فلاں, لیکن اللہ کے رسول کی حدیث آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارا مسلک وہ نہیں ہے, ہمارے امام کا یہ مسلک ہے, ہم فلاں پیر صاحب کو مانتے ہیں, ہمارے بزرگ یہ ہیں. ہاں, آج کل بہت سارے نئے لوگ مبلغین ابھرے ہیں کہ کسی کو غیر مسلموں نے, کفار کی طاقتوں نے لانچ کیا ہے. کوئی صحابہ کو گالی دے رہا ہے, کوئی حدیثوں کا انکار کر رہا ہے, کوئی وحدت الوجود کو صحیح بول رہا ہے, ہمارا نوجوان اس کے پیچھے جا رہا ہے. ان کے پیچھے جا رہا ہے مطلب آپ نبی کو چھوڑ رہے ہو. آپ ابو لہب ابو طالب میں سے کس کے جیسے ہیں بتائیے؟ ہاں, اللہ کے رسول کے ایک چچا عباس بھی تھے, ایک امیر حمزہ بھی تھے. وہ ایمان بھی لائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی, قرابت داری کی وجہ سے, نبوت کی وجہ سے بھی, اور آپ کی اتباع بھی کی, محبت بھی کی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بشارتیں دی جنت کی. یہ تمام صحابہ کرام کا معاملہ تھا.
میں نے آیت پڑھی شروع میں، صحابہ کا ٹائم نہیں ہے اس لیے ایک مثال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی، وما کانا لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہ مسلمان مرد اور عورت کے لیے، اللہ نے دونوں کے لیے کہا، اور مرد کے لیے اور عورت کے لیے جائز نہیں ہے، روا نہیں ہے کہ اذا قضى الله ورسوله امرا، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی معاملہ فیصلہ کر دے کہ یہ کرنا ہے تو ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، تو ان کو اپنے معاملے میں اختیار رہ جائے، نہیں آپ کو چوائس نہیں ہے، اللہ نے کہا رسول نے کہا ایسا کرنا ہے تو کرنا ہی ہے، آپ کو چوائس نہیں ہے کہ میں یہ چاہوں یا یہ چاہوں، یہ مسلک پکڑوں یا وہ مسلک پکڑوں، یہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح، گائے بھی گابن بیل بھی گابن، نہیں چلے گا، اللہ اور رسول نے کہا ہے وہی ماننا پڑے گا، یہی ہے دین، یہی ہے محبت، یہی ہے ایمان۔ اللہ تعالیٰ بالکل واضح کہہ رہا ہے، یہ آیت نازل کب ہوئی؟ ہاں، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو دور کی گمراہی میں پڑ گیا، آگے کی آیت میں ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین جو بعد میں بنی، ان کا نکاح اللہ کے رسول نے اپنے منہ بولے بیٹے، بعد میں رد کر دیا گیا کہ وہ آپ کے بیٹے نہیں ہیں، زید بن حارثہ، ان سے پیغام بھیجا اللہ کے رسول نے کہ ان سے نکاح کرو۔ عربوں میں یہ بتانا تھا کہ اونچ نیچ خاندانی نہیں ہوتی، یہ آزاد کردہ غلام تھے، حالانکہ پہلے کسی نے غلام زبردستی بنایا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا تھا، آزاد کردہ غلام تھے۔ جب ان کا رشتہ حضرت زینب کے لیے بھیجا جو اللہ کے رسول کے خاندان کی تھی، قریشی تھی، تو گھر والوں نے اور خود حضرت نے کہا کہ ارے وہ آزاد کردہ غلام ہم کیسے نکاح کر سکتے ہیں، ناپسند کیا۔ یہ قرآن کی آیت آئی، اب جیسے ہی قرآن کی آیت ہے حضرت زینب اور ان کے گھر والوں نے سر جھکا دیا، مان لیا۔ غور کیجئے، یہ ہے قرآن میں سورہ نور میں اللہ نے کہا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ ان یقولوا سمعنا، قرآن کی آیت کیا ہے؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، مسلمانوں کا قول جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ یہ دیکھو یہ قرآن میں ہے، یہ حدیث میں ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے، سورہ نور کی آیت کہہ رہی ہے کہ ان کا طریقہ، مسلمان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا، اذا قضى اللہ ورسولہ لیحکم، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، اس لیے بلایا جاتا ہے۔ تو ان یقولوا سمعنا، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ یہ ہے مسلمان، یہ ہے اللہ اور رسول سے محبت کرنے والے۔ یہ جتنے آج لوگ محفل میلاد یا محبت رسول کا دعویٰ کر رہے ہیں اس میں اپنے آپ کو بھی ہم شامل کریں۔ کیا ہم ایسے ہیں؟ ہمارے شادی بیاہ، ہمارا عقیدہ، ہماری بات، آپس میں جھگڑا اختلاف ہوتا ہے، لین دین کا اختلاف ہوتا ہے، جماعت کا اختلاف ہوتا ہے، بھائی کو حصہ دینا ہے، بہن کو حصہ دینا ہے، بھائی کے جھگڑا ہو رہا ہے، فلاں سے جھگڑا ہو رہا ہے، رشتے کٹ رہے ہیں، رشتہ جوڑنے کا حکم رسول نے دیا، کیا ہم اپنی بات کو دبا کے اللہ کے رسول کی بات مانتے ہیں؟ سمعنا واطعنا، سن لیا اور مان لیا کہتے ہیں؟ نہیں کہتے۔ سنیں، علامہ بھی بنتے ہیں، اختلاف ہوتا ہے، نہیں مانتے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن حدیث کو مانتے ہیں۔ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ ان باتوں کو دھیان رکھنے کے لیے میں نے جو شروع میں کہا کہ جہنم کا عذاب سامنے رکھیے، قیامت کے دن کا معاملہ سامنے رکھیے کہ کتنا بھیانک ہے، اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ رسول کے طریقے پہ چلیں۔ یہ منافقین ہے، قرآن میں کہا ٹائم نہیں ہے، زیادہ ہو گیا ہے ٹائم، میں دو جملے کہ منافقین کہتے ہیں جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تو کتراتے ہیں۔ یہود کا طریقہ ہے کہ جب رسول کی طرف تعلیم دی جاتی کہتے ہیں کہ ہم نے سنا لیکن انکار کیا، سمعنا وعصینا، یہ یہود کا طریقہ ہے، منافقین کا طریقہ ہے۔ مسلمانوں کا طریقہ وقالو ربنا سمعنا واطعنا، سورہ بقرہ کے آخر میں بھی کہا کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا، یہ نبی کا طریقہ ہے۔ کوئی ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور صحابہ میں سے کسی کو بتائے کہ اللہ کے رسول کی حدیث کو سنا ہو اور نہ مانا ہو۔ ایک واقعہ نقل کیا، اللہ کے رسول کے صحابہ کے مزاج کیا تھا۔ ایک عورت نے حضرت سعید بن زید، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، سعید بن زید پر مقدمہ دائر کیا حضرت مروان کے سامنے اور کہا کہ میری فلاں زمین کو جو ہے، حضرت سعید کی زمین تھی، اس عورت نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے مجھ سے چھین لیا۔ ایک مثال دے رہا ہوں صرف ہلکی سی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری وغیرہ کی ہے، تو حضرت مروان نے بلایا، مروان کے زمانے میں تھا، کہا کہ یہ عورت ایسا ایسا دعویٰ کر رہی، کہا کیا کہ تم نے ان کی زمین پر قبضہ کر لیا؟ حضرت سعید نے کہا کہ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میں نے اللہ کے رسول کی حدیث اس سلسلے میں سن رکھی ہے۔ تو کہا کیا حدیث ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ جو کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرے گا زبردستی، تو اس زمین کے بدلے 70 زمینیں، 70 ارضاً، 70 زمینوں کا طوق قیامت کے دن اس کے گلے میں۔ قیامت کا خوف دلایا اللہ کے۔ صحابہ اس کو سن کے ڈر جاتے تھے، ہم بولتے دیکھتے نہیں پڑھ لیں گے، دوسروں کا حق مار لیتے ہیں۔ کہا اس کو توقع ہے، تو یہ حدیث سننے کے بعد میں کیسے اس کا حق مار سکتا ہوں؟ اب دیکھیے کہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ حدیث کو سن کر میں کیسے رد کر سکتا ہوں، اور مروان نے جب سنا کہ یہ حدیث ہے، صحابی ہیں، کہا ٹھیک ہے اب میں آپ سے کوئی دلیل مانگوں گا ہی نہیں۔ مطلب اتنا شعور ہو گیا کہ جب اللہ کے رسول کی حدیث ہے اور یہ صحابی ہیں، مومن ہیں، تو اس کے خلاف کر ہی نہیں سکتے۔ کیا آج ہمارا پیسے ہیں؟
اللہ کے رسول کی حدیث سن کر اس کے خلاف نہیں جائیں گے؟ پھر حضرت سعید نے بد دعا دے دی کہ اللہ اگر یہ جو دعویٰ کر رہی ہے میرے خلاف، ہاں یہ جو دعویٰ کر رہی ہے اگر یہ جھوٹی ہے تو اس کو اندھا کر دے، اور جس زمین پر اس نے میرے خلاف دعویٰ کیا اسی زمین میں موت دے۔ تو اسی حدیث میں ہے بخاری کی کہ اللہ نے اس کو نابینا کر دیا، اور ایک دن اسی زمین سے گزر رہی تھی، اس میں ایک گڑھا تھا، گری اور مر گئی۔ یہ میں نے ایک مثال دی۔ ایسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اتباع کی بہت بڑی بڑی مثالیں، زبردست مثالیں صحابہ کرام میں ہیں۔ جو صحابہ نے کیا آج ہم وہ نہیں کرتے، جو صحابہ نے نہیں کیا آج وہ کر کے سمجھتے ہیں کہ رسول کی محبت کر رہے ہیں۔ میں یہ بیان کرنا چاہتا تھا ایک بہت اہم پہلو، لیکن اسے چھوڑ رہا ہوں ایک جملہ کہہ کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ہمارے لیے، غیر مسلموں کو بھی آپ پیش کیجئے، اپنے بچوں کو بھی پڑھوائیے۔ اس میں ہدایت، ایمان کو بڑھنے کا، اپنے بچوں کو سدھارنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آپ اور ہم جو بے چینی کا شکار ہیں، پریشانیوں سے مبتلا ہیں، بہت سارے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول کی سیرت پڑھیے، اس کا علاج ہے۔ ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن حدیث کی دلیلیں ہیں اس پر۔ ہمارے دکھوں کا علاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہے۔ ہمارے بچے جو نئے نئے فتنوں سے گرفتار ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اختیار کرنے، صرف پڑھنے سے نہیں، اور یہ شارٹ میں نہیں پڑھنے کو آپ کے ابا کا نام کیا تھا، امی کا نہیں، آپ کی زندگی کے واقعات، آپ کا اخلاق، آپ کی نرمی، آپ کے اقدار جو لوگوں میں تھے، کیسے آپ نے مسائل کو نپٹایا، کیسے دشمنوں سے، کیسے دوستوں سے، کیسے رشتہ داروں سے آپ نے معاملہ کیا، یہ تعلیمات اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ جب نبی کو پڑھیں گے تو دوسروں سے متاثر نہیں ہوں گے، فتنوں سے محفوظ رہیں گے، ہدایت پر رہیں گے، اور قیامت کے دن یہ نہیں کریں گے کاش کہ میں نے رسول کا ساتھ پکڑا ہوتا، کاش کہ فلاں اور فلاں کے پیچھے نہ چلا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو سمجھنے اور ہر حق کو، ہر حقدار کے حق کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ کے حق کو، رسول کے حق کو سمجھ کر اسے ادا کرنے والوں میں شامل کرے۔ رسول کا حق یہ ہے کہ ان پر ان کی خبروں کی تصدیق کی جائے، ان کے حکم کو مانا جائے، انہوں نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رک جائیں، ان کی بات کے آگے کسی اور کی بات کو ہم آگے نہ بڑھائیں، ان پہ جو حقوق ہیں وہ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حقوق کو ادا کرنے والا ہمیں بنائے، اور اس کے ذریعے سے دنیا میں بھی اللہ ہم کو سعادت، کامیابی دے، آخرت میں بھی ہر قسم کے عذاب سے بچائے، جنت میں ہم کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے، جنت کے لائق بنائے۔ اور آج جو مختلف قسم کی مصیبتیں، آفات، پریشانیاں مسلمانوں کے اوپر آ رہی ہیں، پروردگار ان سب سے مسلمانوں کو کی حفاظت فرمائے، ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق دے۔ وہ اسباب جس کی وجہ سے ہم پر عذاب آ رہے ہیں اس کو ہمارے درمیان سے دور کرنے کی ہمیں توفیق دے، اور وہ اسباب جس سے اللہ کی رحمت ملتی ہے ان اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم۔